مدنی قاعدہ سبق نمبر 16۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 16، تفخیم اور ترقیق۔ دیکھیے، تفخیم کے معنی ہیں حرف کو پر کرنا یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہیں حرف کو باریک پڑھنا۔ ٹھیک ہے، 3 حروف الف، لام اور را، یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ کبھی پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ یہ کب موٹے اور کب پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے ہم الف دیکھ لیں، الف کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے یعنی موٹا حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے، کیونکہ الف جو ہے پہلے والے حرف کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اب جیسے قال، تو قاف جو ہے موٹا حروف ہے، موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو جب قاف موٹا آیا الف سے پہلے تو الف بھی موٹا ہوگا۔ اب کوئی کہے قال قال تو یہ غلط ہو جائے گا نا، قاف موٹا کریں گے تو الف کو بھی موٹا کریں گے۔ قال صراط، یہ را موٹا ہے تو الف بھی موٹا ہو گیا، الف سے پہلے را آ گیا۔ سراجن، یہ بھی الف موٹا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے را پر آ گیا۔ کانا، اب یہ کانا چھوٹا کاف ہے، باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا، کانا۔ مالن، یہ بھی باریک ہوگا الف کیونکہ الف سے پہلے میم باریک ہے۔ مفازن، یہ بھی الف باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے فا باریک ہے۔ طالب، یہ موٹا ہوگا الف کیونکہ الف سے پہلے طا موٹا حرف آ گیا۔ تابو، یہ باریک ہوگا کیونکہ الف سے پہلے تا باریک حرف آ گیا۔ خالدن، یہ الف موٹا ہوگا کیونکہ الف سے پہلے موٹا حرف آ گیا، خا۔ عابدن، یہ الف باریک ہوگا کیونکہ عین باریک ہے اس لیے الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ غاسقن، یہ غین پر ہے، موٹا ہے تو الف بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ الف سے پہلے غین آ گئی۔ غاسقن۔ طعامن، طاع عین باریک ہے تو الف کو بھی باریک پڑھیں گے، طعامن۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھی الف کی ترکیب کہ الف جو ہے وہ پہلے والے حرف کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں لام۔ لام کو کب موٹا اور کب پڑھیں گے؟ اس میں جلالت، اس میں کہتے ہیں نام کو، اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ پاک کے لام کو پر پڑھیں گے یعنی موٹا پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ پاک کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ پاک کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ پاک کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے، ہے نا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ لام کو پر پڑھنے کی 2 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اس لام میں اللہ کا نام ہوا ہے، اس لام میں اللہ کا نام آئے، پہلی شرط، اور دوسری شرط یہ جو اللہ کے نام کا لام ہے اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ یہ دونوں شرطیں پائی جائیں گی تبھی موٹا ہوگا۔ جیسے اللہ، یہ لام جو ہے اس میں اللہ کا نام ہے اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے موٹا ہو رہا ہے۔ واللہ، یہ بھی سیم ہے۔ فاللہ، یہ بھی سیم ہے۔ ان اللہ، یہ بھی سیم ہے۔ هو اللہ، سیم۔ من اللہ، یہ پوری لائن میں کہ لفظ اللہ کے لام جو ہے النام ہے اس میں اور اس سے پہلے زبر ہے اس لیے لام سارے موٹے ہوں گے۔ اب نیچے والی لائن ہے رسول اللہ، یہ لام میں اللہ کا نام ہے، اس میں جلالت ہے یہ، اور اس سے پہلے پیش ہے اس لیے موٹا ہوگا۔ رضی اللہ، یہ بھی موٹا ہوگا، زبر آ گیا۔ قال اللہم، یہ بھی موٹا ہوگا کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش آ گیا۔ اب ہے للہ، اب اس میں پہلی شرط تو پائی جا رہی تھی کہ اس لام میں اللہ کا نام ہے، ڈبل لکھا ہوا ہے، اللہ کا جو نام آئے گا لام میں اس کو ڈبل لکھا ہوا ہوگا، لیکن دوسری شرط جو ہے کہ اس سے پہلے زبر یا پیش ہو وہ نہیں ہے، کہ اس سے پہلے زیر آ گیا اس لیے باریک ہوگا۔ للہ، باللہ، بسم اللہ، قل اللہم، ان سب لام سے پہلے زیر آ رہے ہیں اس لیے یہ لام باریک ہوں گے۔ اب ہے ما ولاہم، اب دیکھیے لام سے پہلے زبر تو ہے، موٹا ہونا چاہیے تھا لیکن موٹا کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ اس لام میں اللہ کا نام نہیں ہے، اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام نہیں ہے، یعنی اللہ پاک کا نام اس میں نہیں آ رہا ہے لام میں، اس لیے یہ لام باریک ہوگا۔ اگر ڈبل لکھا ہوا ہوتا اور اللہ کا نام آتا تو موٹا ہوتا،
تو دو شرطیں ہوتی نا، تو ایک شرط پوری پائی جا رہی ہے کہ زبر تو ہے لیکن اللہ کا نام نہیں ہے، اس لیے باریک ہوگا. ما ولاہم الا الذین سیم، ان الذین سیم، علی سیم، صلاۃ. اب اس کو صاد کو تو موٹا کریں گے لیکن لام کو موٹا نہیں کریں گے. صلاۃ، کوئی کہتے ہیں صلاتم، یہ غلط ہو جائے گا. صلاۃ، یہ بھی لام باریک ہوگا. یہ تھی لام کی ترکیب. اب را کو دیکھ لیتے ہیں، را کب موٹا کب باریک پڑا جاتا ہے. دیکھیے را کو پر پڑھنے کی صورتیں یہ ہیں کہ را پر زبر یا پیش ہو، زبر یا پیش ہو. رجل زبر آ گیا، را موٹا ہوگا. الم ترى موٹا ہوگا، را زبر آ گیا. رزقوا را پر پیش آ گیا، موٹا ہوگا. اکثر یہ بھی را موٹا ہوگا، پیش آ گیا. اجرن، اب آگے چلتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں. را پر دو زبر یا دو پیش ہوں تو اجرن دو زبر آگے موٹا ہوگا. اجرن یہ بھی موٹا ہوگا، را پہ دو پیش آ گئے. آگے لکھا را پر کھڑا زبر ہو، ابھی کھڑا زبر ہے. ابراہیم، ابراہیم یہ بھی موٹا ہوگا کیونکہ را پر کھڑا زبر آ گیا. اگلا ہے را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو. را ساکن سے یعنی را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو، جیسے عرشن، اس را ساکن سے پہلے زبر آ گیا اس لیے را کو موٹا پڑھیں گے. ام صبرنا یہ بھی را ساکن سے پہلے زبر آ گیا اس لیے را موٹا ہوگا. ترجعون اس را ساکن سے پہلے پیش آ گیا اس لیے را موٹا ہو رہا ہے. یرزقون اس را ساکن سے پہلے بھی پیش آ گیا اس لیے را کو موٹا پڑھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو. عارضی مطلب الف پہ کچھ لگا ہوا نہ ہو، ہم لگائیں گے کچھ پڑھنے کے لیے، تو جو ہم لگائیں گے وہ عارضی ہوگا. جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ اصلی ہوتا ہے، جو ہم لگاتے ہیں وہ عارضی ہوتا ہے. اب یہ ہے ارجع. اب یہاں پر بچے کی آسانی کے لیے زیر لگا دیا گیا ہے لیکن قرآن پاک میں لگا ہوا نہیں ہوگا. یہ اس لیے لگا دیا گیا تاکہ کس طرح سے پڑھنا، ہمیں زیر لگا کر پڑھنا ہے. قرآن پاک میں جب آئے گا تو لگا ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی الف ہوگا، تو اس میں ہم زیر لگا کر پڑھیں گے. جو بھی ہم لگائیں گے وہ عارضی زیر ہوگا. تو را ساکن سے پہلے اگر عارضی زیر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے ارجع. ٹھیک ہے، موٹا ہو رہا ہے. ارجعوا یہ بھی پر ہو رہا ہے، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے. ارجعی یہ بھی وہی سیم. ارکعوا یہ بھی سیم کہ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. اچھا اگلا لے لیجیے. اب را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو. اب جیسے یہ ہے رب ارحمہما، رب الگ کلمہ ہے، آگے الف آ گیا تو یہ ہے ارحمہما، ہے نا. تو اس لیے یہ دو کلمے ہیں، رب الگ کلمہ، ارحمہما الگ کلمہ. تو را ساکن سے پہلے با پہ زیر نا، تو با تو الگ کلمہ ہے، تو را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں آ گیا اس لیے را کو پر پڑھیں گے. رب ارحمہما. رب ارجعونی یہ بھی سیم ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، را کو پر پڑھیں گے. ان ارتبتم یہ بھی وہی سیم ہے، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. ام ارتابوا یہ بھی را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے، را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یاد رکھیں. اب جیسے ہے کل فرق، را ساکن سے پہلے زیر اصلی تھا، یہ را باریک ہونا چاہیے تھا لیکن آگے قاف آ گیا. تو را کو پڑھنے کے لیے ہمیں پہلے بھی دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے، بعد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کیا ہے، اور را پر کیا لگا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. را پر اپنی حرکت ہے، اوپر ہے زبر ہے یا دو زبر ہیں یا پیش ہے یا دو پیش ہیں یا کھڑا زبر موٹا ہوتا ہے، اور را ساکن سے را پر کچھ نیچے لگا ہوتا ہے جیسے زیر ہے، دو زیر ہیں، کھڑا زیر ہے تو باریک ہوتا ہے. اور را ساکن ہوتا ہے تو اس جب دیکھنا پڑتا ہے پہلے کیا اور بعد میں کیا. اب حالانکہ کل فرقن یہ اگر قاف نہ ہوتا، کوئی باریک حرف ہوتا تو را کو باریک پڑھتے، لیکن قاف آ گیا، قاف نے لا کے اس کو موٹا کر دیا. را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے جو حروف مستعلیہ ہیں نا، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، یہ 7، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا را ساکن کے بعد تو را کو بھی پر پڑھیں گے، کیونکہ وہ حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے تو را کو بھی پر پڑھیں گے. کل فرقن قاف نے موٹا کر دیا را کو. فرقتن یہ بھی سیم ہے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. مرصاد یہ بھی سیم ہے، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ والا صاد آ گیا اس لیے را کو پر پڑھیں گے. فی قرطاس یہ بھی را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ اسی کلمے میں آ گیا طا اس لیے را کو پر پڑھیں گے. اب ہے والنہاری، یہاں تک تو پر پڑھنے کی صورتیں تھیں. اب والنہاری سے شروع ہوتا ہے ہمارا باریک پڑھنا. را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا ہیں؟ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں. ٹھیک ہے، ابھی والنہاری زیر آ گیا، را کو باریک پڑھیں گے. رجال زیر آ گیا، را کو باریک پڑھیں گے.
امرن، را کے نیچے دو زیر آگے، را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے آ جائیے، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو۔ اب جیسے فصبر، یہ را ساکن سے پہلے زیر اسی کلمے میں ہے، زیر اصلی بھی ہے اسی کلمے میں ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہوتا ہے تو را کو باریک پڑھتے ہیں، فصبر باریک، قم فانذر یہ بھی باریک، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیے، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی را ساکن ہو سے پہلے یا ساکنہ ہو، یا بھی ساکن، جیسے خیر، ہم را کو ساکن کریں گے تو را ساکن سے پہلے یا ساکن آ گئی، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ اگر ہاں را پر اپنی حرکت کچھ ہے، اس حرکت کو پڑھیں گے، جیسے اس پہ پیش ہیں تو موٹا پڑھیں گے را کو، ہے نا، خیرون۔ لیکن جب ساکن کریں گے را کو تو را ساکن سے پہلے دیکھیں گے کیا ہے، اگر یا ساکنہ ہے تو ہم را کو باریک پڑھیں گے، جیسے خیر باریک، خیر نہیں کہہ سکتے، خیر، نذیر یہ بھی سیم ہے کہ را ساکن سے پہلے یا ساکنہ، اس لیے را کو باریک پڑھیں گے۔ اس کو بار بار سنیں انشاءاللہ اور سمجھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔